السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے نور عین تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اباب سیوکار، کیا حضور کا ذکر کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ جو ہم میلاد کرتے ہیں یہ کس کی ادا ہے؟ یہ جو ہم میلاد پڑھتے ہیں کس کی سنت ہے؟ آئیے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، مصطفیٰ جان رحمت اپنے حجر اسود میں تھے، اپنے حجرے میں تھے، اور مسجد نبوی کے صحن میں صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں، عمر پاک بھی بیٹھے ہیں، عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں، حیدر کرار بھی بیٹھے ہیں، اور سب غلام بیٹھے ہیں۔ صحابہ کر کیا رہے ہیں؟ حضور کی مدح سطح سنا رہے ہیں، حضور کی شانیں بیان کر رہے ہیں، حضور کی شان میں جلسہ کر رہے ہیں۔ سب اکٹھے بیٹھے ہیں۔ کوئی کہتا ہے حضور کے نین اچھے ہیں، کوئی کہتا ہے حضور کے ابرو اچھے ہیں، کوئی کہتا ہے حضور کی زلفیں اچھی ہیں، کوئی کہتا ہے حضور کا سینہ خوبصورت ہے، کوئی کہتا ہے حضور کا قد اچھا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی سوچ میں حضور کی شان بیان کر رہا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں، مجھ سے پوچھو بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اباب سیوکار، کس بنا پر حضور کی مدح سطح سنا رہے ہیں؟ اب غلاموں کی یہ بات حضور اپنے حجر اسود میں کان لگا کر سن رہے ہیں، حجرے سے حضور اپنے غلاموں کی یہ باتیں سن رہے ہیں۔ جب یہ باتیں سنی نا، حضور مصطفیٰ سنے، اب باتیں کیا کر رہے تھے؟ نعمت کی باتیں کر رہے تھے، نعمتوں کی باتیں کر رہے تھے۔ نعمت نماز کی نہیں کر رہے تھے، یہ ذکر نہیں کر رہے تھے کہ نماز کی نعمت ملی، قرآن کی نعمت ملی، زندگی کی نعمت ملی، ہوا کی نعمت ملی، نعمتوں کی نعمت ملی، دنیا کی نعمت ملی۔ یہ نعمتوں کی ہرگز شکرانہ ادا نہیں کر رہے تھے۔ جب یہ باتیں سنی نا، مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی میں آئے۔ اب صحن کوئی اسمبلی کا نہ تھا، صحن کوئی MP کا نہ تھا، صحن کوئی ہمارا نہ تھا، صحن کوئی کسی اور کا نہ تھا، مسجد نبوی کا تھا۔ ہستیاں ہم جیسی نہ تھی گناہگار، ہستیاں ہم جیسی بیکار نہ تھی، ہستیاں غلام تھی تو صدیق اکبر جیسے بیٹھے تھے، عمر پاک بیٹھے تھے، عثمان غنی بیٹھے تھے، حیدر کرار بیٹھے تھے، اور شکرانہ کس کا ادا کر رہے تھے؟ کوئی نماز کا ادا نہیں کر رہا تھا، کوئی قرآن کی شکرانے نعمت کی ادا نہیں کر رہا تھا، زندگی کی نعمت جیسی ملی شکرانہ ادا نہیں کر رہا تھا۔ شکرانہ کس بات کا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت نے جیسے پوچھا نا، ما جالسکم، غلاموں کیا کر رہے ہو؟ غلاموں نے عرض کی، صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہمیں نعمت ادا کی ہے اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے قسم اٹھوائی، حلف اٹھایا، کہا صدیق اکبر، کیا اس بات پر تم حلف اٹھا سکتے ہو، قسم اٹھا سکتے ہو؟ صدیق اکبر نے حلف اٹھائی، حضور ہم آپ کی خاطر جلسہ کر رہے ہیں، مدح سطح سنا رہے ہیں۔ جبرائیل نازل ہو گئے، کہا آقا آپ کے اس غلاموں کے عمل پہ اللہ بھی فرشتوں میں جلسہ کر رہا ہے، آپ کی مدح سطح سنا رہا ہے۔ اباب سیوکار، اس سے پتہ چلا حضور کی مدح سطح سننا، حضور کی مدح سطح بیان کرنا، میلاد نبوی کرنا، حضور کا جلسہ کرنا اللہ کی ادا ہے، صحابہ کی ادا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث ملتی ہے، قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے، لقد من اللہ اذ باسہم من انفسہم، اللہ نے کہا میں نے مومنین پر احسان کیا ہے، حالانکہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، احسان نہیں جتلایا، نمازیں دی،
احسان نہیں جتلایا، دنیا میں آئے احسان نہیں جتلایا، اور کئی نعمتیں دی احسان نہیں جتلائے، لیکن اللہ نے جب اپنا محبوب بھیجا نا دنیا میں، کہا مومنین پر میں نے احسان کیا ہے، احسان کیا ہے، مومنو ہوش کرو، میں نے وہ دیا جو میرا محبوب تھا، اور وہ دیا جو میرے پاس ایک تھا۔ اب سنیے ذرا، ہم نے اللہ سے شہرت مانگی، اللہ نے اٹھائی دے دی، ہم نے اللہ سے عزت مانگی، اللہ نے اٹھائی دے دی، ہم نے اللہ سے زندگی مانگی، اللہ نے اٹھائی دے دی، ہم نے اللہ سے صحت مانگی، اللہ نے اٹھائی دے دی، لیکن جب ہم نے اللہ سے محبوب مانگا اللہ نے اٹھایا دے دیا، لیکن اللہ نے جب اپنے خزانے میں دیکھا، خزانے میں سب کچھ تھا، اپنا محبوب نہ تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا غلامو ہوش کرو، مومن ہوش کرو، میں نے تم میں سے اپنا رسول بھیجا، اور وہ دیا جو میرے پاس ایک تھا، اور وہ دیا جو میرا محبوب تھا۔ اب آپ ذکر ہر نعمتیں ملی، ہم نے صرف اللہ کے محبوب کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب دیا، اپنا محبوب دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔